حسبك برحمة للعالمين بابا بلند پڑھیں الصلاة والسلام چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے نیا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا
وجہ تخلیق کائنات مخارج اشتہاد سرور سرورہ رحمت دو جہاں آمین قسم دانا اسمود مولا یقل احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قسمانہ میں عقیدوں محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد محتشم مقرر زینت محفل صدر محفل رونق محفل استاد العلماء استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد عرفان نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب جامع مسجد آزاد محترم المقام علی مرتبہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبداللہ نقشبندی زیدہ مجدوہ اور میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عثمان تاری صاحب زیدہ شرف ہو، میرے برادر مکرم برادر اکبر حضرت قاری محمد احمد سعیدی صاحب مدرس جامعہ آزاد، دیگر علماء کرام سناخان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہمیں اس مبارک بزم میں جو ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ جلسہ وہ بڑا نہیں ہوتا کہ جس کا اشتہار بڑا ہو، خطیب بڑا ہو، فوٹو لگے ہوں اور خرچہ بڑا ہو۔ جلسہ بڑا وہ ہوتا ہے جو عقیدت اور محبت سے سجایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بارگاہ رسالت ہے۔ بارگاہ رسالت میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں تعداد کی بات نہیں، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ یہاں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہاں وہ بڑا ہوتا ہے جو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا وہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھ جائے، بڑا وہ ہے جو گھر بسترے میں بیٹھ گیا ہے، اسے بڑا سمجھتے ہیں۔ نہیں، بڑا وہ ہے جو حضور کی ذکر کا متوالا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے یہاں آ جانا ہماری خوشبختی، اس مجلس میں بیٹھ جانا ہماری خوشبختی ہے، بلند بختی ہے، کیونکہ یہ ذکر رسول کی محفل ہے۔ جامعہ مسجد فیضان مدینہ میں اتنا خوبصورت جلسہ، آپ احباب اتنی اچھی خاصی تعداد میں اہل محبت کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میں حکم پر حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، چند گھڑیاں جو آپ کے سامنے بات کروں گا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھ کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کہہ کیا رہا ہے۔ سرائے کی عوام مشہور کر بلا کے اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے بڑا جلسہ کر دیا ہے، ورنہ بات تو وہ ہے کہ حضور کی بات جو بھی کرے محبت سے کرے، اس کو سننا چاہیے اور اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے اکثر میرے مقتدی حضرات دوست آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں آپ کے علاج سے بھی آتا ہوں، اس حساب سے میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل میلاد وہ محفل ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی شان کا ذکر ہوتا ہے، اور خاص ولادت کے وقت جو معجزات ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ، اور یہ محبت رسول میں لوگ کرتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں جو بھی محفل سجاتا ہے، بھائی کیوں محفل سجائی ہے، وہ کہے گا اس لیے سجائی ہے کہ حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے محبت ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے اس محفل کو سجایا ہے، ورنہ کون کسے یاد کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت میں سجائی ہے۔ اور کسی بچے سے بھی پوچھ لو کہ بھائی محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہے، تو بچہ بھی جواب دے گا نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اجماعی مسئلہ ہے، کوئی فرقہ اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ مختلف مقابل فکر پائے جاتے ہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، لیکن کوئی ایک مقابلہ فکر بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ مانے کہ محبت رسول کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس
الناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لے۔ پتہ چلا ایمان کے کامل ہونے کے لیے محبت رسول شرط ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول۔ تو بھائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ جب ایمان کا تقاضا محبت رسول ہے تو محبت رسول کا کیا تقاضا ہے؟ کیا مال زبانی دعوے سے، کہہ دینے سے، نعرہ لگا دینے سے، اشتہار لگا دینے سے، کیا صرف بندہ کہہ دینے سے محبت رسول میں کامل ہوتا ہے یا اس کے بھی کوئی تقاضے ہیں؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تقاضے ہیں۔ بس یہی تقریر ہے آج کی۔ کیا 3 تقاضے ہیں محبت رسول کے؟ اگر ان 3 تقاضوں کو پورا کر لیا جائے تو بندہ محبت رسول میں کامل ہو جائے گا۔ پہلا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام۔ دوسرا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام، اور تیسرا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام۔ یہ 3 تقاضے ہیں، ذات کا احترام، بات کا احترام اور نسبت کا احترام۔ اب لوگوں نے تقسیم کر لی، کچھ لوگ صرف ذات کی محبت کی بات کرتے ہیں اور بات کے احترام کی بات نہیں کرتے، کچھ لوگ صرف بات کے احترام کی بات کرتے ہیں لیکن محبت رسول، عشق رسول، ان لفظوں سے ان کی محافل خالی۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے خود سے تقسیم کر لی ہے۔ قرآن و سنت ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم تقسیم نہ کریں بلکہ حضور سے نسبت کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ جب حضور کی ذات کے احترام کی باری آئے، حضور کا ذکر آئے ذات اقدس کا، تو سراپا ادب بن جاؤ۔ حضور کی بات ذکر ہو، تذکرہ ہو، آپ کی حدیث سنائی جائے، آپ کی گفتگو کی جائے، اس وقت بھی سراپا ادب بن جائے۔ اور تیسرا تقاضا حضور کی نسبت کا احترام، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام۔ اس پر بھی لوگوں نے تقسیمات کر لی، کچھ نے کہا صرف اہل بیت کی محبت کا نام، کچھ نے کہا صرف صحابہ کی محبت کا نام۔ اہل سنت وہ ہیں جو اہل بیت سے بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ تیرے دیش کی کتیاں نہ لگے۔ حضور کے دیش کے کتوں سے بھی پیار ہے، حضور کے دیش کی خاک سے بھی پیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے پتھر سے بھی پیار ہے، حضور کے شہر اقدس کے کانٹے سے بھی پیار ہے۔ شیخ سنوں آپ کو مولانا حسن بریلوی کا کہتے ہیں خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، حیران مدینہ والوں سبحان اللہ کو کہنا پڑے گا۔ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے مدینہ شہر کے کانٹے، جھاڑی کے کانٹے، تیرا کام یہاں پاؤں میں نہیں ہے، تیرا مقام پاؤں میں نہیں ہے۔ خالص ہے رائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خالص ہے رائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ دیکھو بریلی والوں کی عشق اور آسم رضا بریلی آ رہا کہ بھائی کہتے ہیں وہ مدینے کے کانٹے پاؤں میں تیرا کیا کام، چل گیا نا گئے حج پہ پاؤں میں چل گیا، تو فرمایا انہیں مدینے کے کانٹے نکالا چوما، فرمایا تیرا پاؤں میں کام کیا ہے، تیری جگہ تو دل میں ہے۔ نسبت کا احترام کرتے ہیں، اہل سنت تقسیم نہیں کرتے، بڑھ نہیں کرتے، ہر چیز کا احترام کرتے ہیں۔
تو جب تینوں باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہم تعلق پر رسالت کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ تو پہلا تقاضا میں بیان کرنے لگا ہوں، پہلا تقاضا حضور کی ذات اقدس کا احترام ہے۔ یہ سبق یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تقریریں ہوتی ہیں، لوگ علماء آتے ہیں مقررین، تو ساری رات جب سے ہوتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں تقریر سنی سی، مزہ آیا سی، بس نے بننے سے مولوی صاحب صبح پوچھو بھائی کی کیا سی، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، پر مزہ بڑا آیا تو کلا مزہ نہیں لینا، اتنے مزہ بھی آئے گا تو گھر بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا تقاضا کیا تھا؟ حضور کی ذات کا احترام، بلند آواز سے بولے حضور کی ذات۔ اس کے لیے آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب پر ایمان لائے، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ان پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کی۔ ایمان لانے کے بعد پہلی بات اللہ کیا فرماتا ہے؟ تعظیم کی۔ لوگوں ایمان لانے کے بعد اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا، ایمان لائے نماز پڑھے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ نے اس مقام پر اللہ نے زکات کا ذکر نہیں فرمایا، ایمان لائے زکات دے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ نے اس مقام پر حج کا ذکر نہیں کیا، ایمان لائے حج کرے، کسی بھی رکن کو بیان نہیں کیا، حالانکہ ہر ایک اپنی جگہ اہم ہے اور سب سے بڑھ کر اس میں ان ارکان میں نماز ہے، لیکن اللہ نے ارکان میں سے کسی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ پہلی بات یہ فرمائی ایمان لاؤ میرے محبوب کی عزت کرو۔ آپ ہو ایمان لائے، اس محبوب کی عزت کی، ونصر ہو، اور اس محبوب کے دین کو پھیلانے کے لیے اس محبوب کی مدد بھی کی، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ تو ذات کے احترام کی بات کی اللہ نے کی نہیں کی؟ بولیے نا، آیت پڑھی آپ کے سامنے، کہانی تو نہیں سنائیں۔ آمنوا بہ وعزروہ، آمنوا بہ وعزروہ، ایمان لائے اس محبوب کی تعظیم کی۔ پتہ چلا تعظیم کرنا پہلا تقاضا ہے۔ اب جب تعظیم کی باری آتی ہے تو ہم ذرا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تعظیم کیسے کرنی چاہیے، تعظیم کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنی کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں نے پیمانے بنائے، ہم کہتے ہیں چھوڑو نہ، ہم اپنی بات کرتے ہیں نہ تمہاری بات کرتے ہیں، بات اس جماعت کی کرتے ہیں جس جماعت کو رب نے ایمان کا معیار بنایا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک ضابطہ بتاتا ہوں، ایمان ویسے نظریات کا نام ہے، ایمان آئیڈیالوجی ہے۔ آپ کے بخاری صاحب پڑھاتے ہوں گے، آپ نے بچوں کو پڑھایا ہوگا، سنا ہوگا، ایمان نام ہے جی ایمان نام ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے نا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر نام ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایمان ہے۔ اس کا جسم ہے نہیں ہے نا بھائی، بولو نہیں ہے، نہیں ہے، نظریہ آئیڈیالوجی ہے، لیکن رب فرماتا ہے اگر تم نے جماعت کی شکل میں، جسم کی صورت میں ایمان کو دیکھنا ہے تو ابوبکر کی ایمان کو دیکھو، عمر کی ذات کو دیکھو، عثمان کی ذات کو دیکھو، مولا علی کی ذات کو دیکھو، میرے پیغمبر کے تمام صحابہ کی ذوات مقدسہ کو دیکھو، جس طرح وہ ایمان لاتے ہیں اس طرح تم ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح عیسائیوں سے کہا ہے، یہودیوں سے کہا اگر یہ اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح پیغمبر کے صحابہ تم لے کر آئے ہو، ہدایت پا جائے۔ اب دیکھتے ہیں صحابہ کیسی کام تعبیر کرتے ہیں تعظیم۔ ایک مثال سے پیش کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مجھے اپنے اصل رابطے تیسرے کی طرف جانا ہے، جو تیسرا رابطہ ہے نسبت کا احترام۔ تو میں کہوں بات آپ کو پوری سمجھ آ رہی ہے، اس لیے آپ کو پہلا رابطے کی ایک مثال دوسری کی مثال پیش کر کے
تعظیم بھائی کیسے کرنی ہے؟ نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہے. تو صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول فاتح مصر ہے، مصر کو فتح کرتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا آخری وقت ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں آخری وقت ہے، الواحد دنیا میں بھی ہے، آخری وقت ہے. تابعین پاس بیٹھے تھے اور صحابہ بھی تھے. کسی نے کہا بڑے سینئر صحابی ہیں، ان سے پوچھو حضور کی محفل میں رہے، حضور کی مجلس میں رہے، ذرا سرکار کا اولیت تو بیان کرو. میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ لوگوں آخری وقت ہے صحابی کا، ہمارا آخری وقت آتا ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے دنیا کی. او میری کوٹھی جب نہیں بنے گا، میری مارکیٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی، میرا بینک بیلنس ہے، او میری ہے فلانی زمین اتھے فلانی سی ترقی کرنا. ہم کہے پترو ساری زمینوں کا خیال رکھنا. صحابی رسولوں نے آخری وقت ہے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ کس وقت کہتے ہیں؟ نہیں آپ مجھے بتا دیں میں وہ کام کروں جس سے آپ سبحان اللہ کہیں. آخری وقت ہے. لوکل مولوی آوے تو سبحان اللہ نہیں آتے، باہر کوئی آوے 50,000 روپے لے کے کہاں سبحان اللہ آتے ہیں؟ وہ کہیں بڑی ہوئے گڈی بڑی ہوئے گڈی پیچھے دوڑنا ہوا ہے، صاحب بھی چڑھا ہے، بول بھی تسی سکتے ہو، پھر آپ کو سبحان اللہ لیکن بندہ خود بخود آ کے سپیکر پہ بیٹھ جائے اور گل کو نبی نہیں سنائے اور تسی پھر خاموش ہو کے بیٹھو. اور میں کہہ رہا صحابی وہ ہے جب آخری وقت آتا ہے، آخری وقت دنیا کی بات نہیں کرتے، زمین جائیداد کی بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کی کرتے ہیں. چہرہ خوشی رکھ کے جب گل چنگی لگے آپ کو سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابی رسول آخری وقت ہے، کہتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا اور میرا اور آقا کا تعلق کیسا تھا. تو سن ذرا، ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت کوئی نہیں تھی. ولا اجل فی عین ولا اجل فی عینی منہ، حضور سے بڑھ کر کسی کی تعظیم میرے دل میں کوئی نہیں تھی. بڑے بڑے تاجدار سن، حسن دے، عرب دے، اپنے آپ نے کیا جاتا سی، یعنی چہرہ چمکنے چہرے آئے، لاب خوبصورتی کا پیو ابو لہب، لیکن بڑے بڑے سونے، بڑے بڑے ماما جمے سن، لیکن حضور تو بعد کے کوئی پیارا کوئی نہیں سی. ولا جل فی عین منہ، حضور تو بعد کے بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے قریشی، بڑے بڑے طاقتور جاگیردار، مکے کے سردار، آگے پیچھے لوگ بھاگنے والے، لیکن حضور تو بعد کے کسی کی عزت بھی دل میں کوئی نہیں سی. وما كنت اطيق ان املا عيني اجلالا له، اور مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ میں اپنے آقا کا حلیہ بیان کروں کہ چہرہ مبارک کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسا تھا، چہرہ اقدس کی بناوٹ کیسی تھی، بال کیسے تھے، یہ سارا حلیہ میں بیان کروں. خدا کی قسم ما كنت اطيق ان املا عيني اجلالا له. ساری زندگی میں پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا رہا، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، سفر میں، حضر میں، جہاد میں، نماز حضور کے پیچھے پڑی، لیکن ایک بار بھی اپنے آقا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. حضور کے اجلال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حضور کے روح کی وجہ سے ساری زندگی اپنے آقا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکا. ذرا سمجھو، ساری زندگی بندہ نہ رہے اور ایک باری آنکھ چک کے نہ دیکھے، وہ نہیں تو سمجھ، ساری زندگی نہ رہے بندہ آنکھ چک کے نہ دیکھے. حدیث میں آتا ہے صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ان کی سروں پر پرندے بیٹھے تھے. ساتھ میں بزرگ رکھ دو بندہ پریشان ہو گیا، ایک بھی اڑ جائے، اینڈ بھی نہیں کرتے سب صحابہ.
ساڑھے کو کچھ دیو میں حضور کی جسم حتی لو قیل لی صفہو مستطاعت ان اصفہو، حتی کہ مجھ سے یہ کہا جائے کہ حضور کی صفت بیان کروں حضور کیسے تھے تو میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے میں بیان ساری دنیا آپ بتا بھی نہیں دے سکا۔ تو لوگوں اس جماعت کی تعظیم رسول کیسی ہے کہ جو ساری زندگی آنکھ اٹھا کے اپنے محبوب کو نہ دیکھ سکے، اور آپ تاریخ پڑھ لیں، شمائل ترمذی پڑھیں، آپ حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں جن کے اندر حضور کا حلیہ بیان ہوا ہے، تو چند بندے ہیں جو بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے حضور کے صحابہ ہیں، لیکن بیان حلیہ بیان کرنے والے چند بندے ہیں۔ حلیہ بیان کریں جو کہیں کہ کاف کے سوہاگن یا ابرو آنکھیں عین سار، کاف ہایا عین سار ان کا چہرہ نور کا، کاف کے سوہاگن یا ابرو آنکھیں عین سار، یہ کون پیار ہے؟ تو لہذا تعظیم یہ ہے حضور کی کہ ساری زندگی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ پہلا ضابطہ تھا حضور کی ذات کا احترام، اور ذات کا احترام صحابہ کس طرح کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھا۔ دوسری کیا ضابطہ تھا؟ حضور کی بات کا احترام۔ قاری صاحب تو میرا بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو سبق پڑھانے والے بندے ہیں، سبق پڑھانے والا بندہ سبق پڑھتا بڑا اچھا ہے، یاد بھی صحیح کرتے ہیں۔ دوسرا تقاضا تھا حضور کی بات کا احترام، گل کا احترام۔ حضور دی این بھی کدی ہویا ہے کہ تسی گل کسی بندے کا احترام کرو دی گل نہ منو، این کدی ہویا نہیں نہ ہویا۔ لہذا حضور فرمان کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز کی کا ستون ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو تو حضور اتنی وعید سنا تو پھر تسی نماز نہ پڑھو تو گل نہ منو، تو محبت رسول کا تقاضا پورا تو نہ کیتا سی۔ بات کا احترام، اس کے لیے ایک ہی صحابی رسول اور ایک حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر، بخاری شریف کتاب التفسیر، صحابی ہے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ اچھا جا کر سبحان اللہ، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران حضور میرے پاس سے گزرے۔ گل یاد رکھنی ہے سرائے امین والوں، خزانہ مدینہ والوں کہ صحابی کیا کر رہے تھے؟ ایسے رہنا ہے، گل یاد نہیں قرآن ہی وہ کی کہہ رہے سر میں نماز پڑھ رہا سر، حالت نماز سرکار میرے کو فدعانی، حضور نے میں بلایا، میں کی کر رہا سر تھوڑے تو گل لگی تو نہیں سمجھ آئی، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے میں بلا لیا، فلما تھے نہیں گیا، حتی صلیت ہو، میں نماز پوری کی تھی، پھر حضور کی بات کر گیا۔ حضور پوچھے آپ میں نے بلایا سی، ماں بنا کا انتا آتی ہے نہیں، تجھے کس چیز نے روکا تو میرے پاس نہیں آتا؟ آل سنت غور نہیں فرمایا، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں سرکار نے بلا رہے ہیں، وہ سرکار جو نماز کی اہمیت بیان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن حرمها فقد حرم الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو اٹھا دیا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ
یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، بہت بھی قبول ہے، بہت بھی قبول ہے، بہت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ حضرت مولانا کامران رشید سکانی صاحب سے جماعت سے کو آگے اسٹیج پر تشریف لے کر آئے۔ تو میں آج کیا کر رہا تھا، حضور نے یہ فرمایا، توجہ آپ نے میری جانب رکھنی ہے، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ حضور کی گل کا احترام کتنا بڑا ہے۔ حالت نماز میں سرکار نے بلایا اور فرمایا ماں منا کانتا تیری، حضور دیکھ رہے تھے، صحابی سمنا، صحابی نے اعتراض بھی کیا، یا نظر نہیں فرمایا، نہیں یہ نہیں کہتے آپ نماز پڑھ رہا، تو فرمایا قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے یہ فرمایا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، سبحان اللہ، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم۔ محبوب فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائیں تم آؤ، بات سنو۔ اے نماز پڑھنے والے، تو اگر نماز پڑھ رہا تھا، میں نے تجھے بلایا، تو میری بات سنتا، دیگر روایتوں میں آتا ہے تو میری بات سنتا، نماز چھوڑ کے میرے پاس آتا، نماز پڑھ میری بات سن کے واپس جاتا، جہاں تو نے نماز شروع کی تھی وہیں سے تو دوبارہ نماز کی ابتدا کرتا۔ اور محدثین نے کہا، علامہ شرف الدین نبی نے کہا، نمازی پر یہ بات واجب ہے، حالت نماز میں سرکار بلا لے، نماز چھوڑ کر میرے محبوب کی بات سنے۔ عامر بریلوی کہتے ہیں اس شاہ کے روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اس شاہ کے روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ اقبال کہتا ہے مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، تو جھکا رہا میں نماز میں۔ مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، تو جھکا رہا میں نماز میں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عالی شان فرمان سے جو کہ بخاری کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا نے آیت کریمہ کا حوالہ دیا، اس کو استدلال کیا، میں استدلال کروں، آپ کہیں گے سنتی مولوی ہے اپنے کھاتے میں ڈالے گا، کوئی اور استدلال کرے، آپ کہیں گے دھیان استدلال کر رہا ہے، زبردستی استدلال کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، کوئی مولوی نہیں کر رہا، کوئی اور امام نہیں کر رہا، خود سرور کائنات جو اس شریعت کے مالک ہیں، اس شریعت کو بتانے والے ہیں، خود استدلال فرما رہے ہیں۔ اے نمازی، تو نے قرآن نہیں پڑھا، کبھی قرآن کو پڑھا کر، کیونکہ قرآن کو نہ پڑھنے والا، حضور کی محبت کی عینک لگا کے پڑھنے والا قرآن سے ہدایت پاتا ہے۔ جو قرآن کو اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ مصطفیٰ کے عیب تلاش کرے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا۔ کہنے والے نے کہا تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، یہ خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ بریلی والے کی روح خوش ہو جائے، تاجدار اہل سنت امام عاشقاں امام محمد رضا کی روح خوش ہو جائے، فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت کا کلام کس طرح پڑھتے ہیں ذرا بتائیں، میرے مولا میرے
نہیں پڑھا؟ کبھی قرآن کو پڑھا کر، قرآن میں دھیان کر۔ رب کیا فرماتا ہے؟ جس کی رضا پر رب قبلہ بدل دے۔ عرض بھی نہیں کی، صرف چہرہ قصد گایا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها كلهم يطلبون رضاي وأنا أطلب رضاك يا محمد۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میں رب راضی ہو جاؤں، میں رب ہو کے یہ چاہتا ہوں میں محمد تو راضی ہو جا۔ بات سمجھ آئیے؟ حضور فرماتے ہیں تو قرآن پڑھ، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، ایمان والے اللہ رسول کی بات سن۔ پتہ چلا نماز کی حالت میں بھی سرکار کی بات سننا واجب ہے۔ ہمارے میں نے دے دیے آپ کے سامنے، پہلے پڑھ بھی، حضور کی ذات کا احترام بھی ہو گیا اور باپ کا احترام بھی ہو گیا، اور صحابہ سے ہوا۔ جو کہتے ہیں صحابہ ہمارے راہبر ہیں، صحابہ ہمارے راہبر ہیں، صحابہ معیار ہدایت ہیں، صحابہ معیار ایمان ہیں اور یقیناً ہیں، تو صحابہ پہ عشق رسول میں بھی ہمارے امام ہیں، تعظیم رسول میں بھی۔ حضور کی ذات کا احترام ہو، بات کا احترام ہے، تو جس محبوب کی بات کا احترام نماز کی حالت میں بھی ہو، عام حالت میں کتنا ہوگا؟ دو تقاضے ہو گئے، تیسرا تقاضا کیا تھا؟ نسبت کا احترام۔ ہم بھی سمجھ آئے کہ بندے کان کھول لیں، سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ نسبت کا احترام، میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام ہے، ہر چیز۔ اس کے لیے آیت کریمہ میں پڑھوں گا 30ویں پارے سے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آیت کریمہ میں اللہ نے کس شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ بچے بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ کنفرم ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مفسرین کسی بات پر اختلاف کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ مفسرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں، کوئی ایک مفسر بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ کسی اور شہر کی اٹھائی۔ سب کہتے ہیں اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ اگلی بات یہ کہ کیوں اٹھائی؟ کیوں اٹھائی؟ آپ سے بچہ بھی کہے گا کہ شہر مکہ بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم شہر ہے بھائی، کبھی جو گئے ہیں وہ دیکھیں کتنا عظیم شہر ہے، وہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، وہ جو آپ کا قبلہ ہے۔ ہر نماز میں جب آپ نیت کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ کہتے ہیں حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جس جگہ بھی ہو تم دنیا کے حصے میں، رخ تم نے کدھر کرنا ہے؟ تو کعبۃ اللہ بڑی عظمت ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیان کی، کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر اس زمین پر بننے والا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، الذی ببکہ، جو مکہ شہر، ایک مکہ شہر کا نام مکہ ہے جو مکہ شہر کے اندر ہے، الذی ببکہ مبارکن، جو برکت والا بھی ہے، الذی ببکہ مبارکن وہدی للعالمین، سارے عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی کہ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، وہ برکت والا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، فی آیات بینات، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں۔
عام چیزوں کا ذکر کیا، بہت سی ہیں، عموم کے بعد خصوص کا ذکر کیا، یہ آیات بینات مقام ابراہیم، بھائی مقام ابراہیم ہے، وہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ بھائی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پتھر ہے، حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہیں، آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دے رہے ہیں، مزدور پتھر اسٹریٹ کو بن کے لیا رمضان ہوں تو یار بڑے بڑے سونے گھر بڑھنے لوگ مثال دے رہے ہیں، ایک گھر بنیا نبی اولو العزم نبی ابراہیم ابو الانبیاء سارے نبیوں کے بعد ان کو رقم ملا، وہ کھڑے ہیں اس پتھر اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے ہیں، اور وہ پتھر ہے گول جسے کہتے ہیں، اس پر کھڑے ہو جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی ہے پتھر خود بخود بلند ہوتا ہے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے ربنا وبعث فیہم رسولا آمد مصطفیٰ کی دعا کی، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اس پر آج لوگوں نے لگایا ہوا ہے سنہری جاری کی ہوئی ہے، اس کو بڑا سجایا ہوا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، کہا جاتا ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ میں وہاں پہ تھا، میں نے ایک پاکستانی سے کہا پتہ ہے اس کو کیوں سجایا ہوا ہے، اس کا اتنا اہتمام کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتا مولانا اس لیے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی نشانی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اور ہر نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے جس پتھر پر قدم رکھتے تھے وہ پگھل جاتا تھا، نشان بن جاتے تھے۔ میں کہا تو اپنی بات کر، ہم اپنی کرتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ پتھر اس لیے محفوظ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی نشانی ہے، لیکن قرآن اگر پڑھ تو غور سے عشق رسول کی اہمیت لگا کر تجھے یہ بھی ملے گا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا، مکمل کر لیا، اس وقت دعا مانگی یا اللہ اس کو قبول کر لے، یہ جو مزدوری کی میں نے اور میرے پتر نے اس کو قبول کر لے اور ہمیں مسلمان بنا، ہمیں مناسک سکھا۔ ساری دعائیں مانگنے کے بعد ایک دعا ابراہیم نے کی، ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ اس رسول کو بھیج دے جو تیرے آخری نبی ہے، جو محبوب کبریا ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو ابراہیم تو نبی ہے، وہ تو ساری زندگی پتھریلی زمین پر چلے، بڑے پتھروں پر پاؤں نشان لگے، لیکن کسی پتھر کو محفوظ نہیں کیا۔ رب نے اس پتھر کو محفوظ کیا اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا پڑ گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو بھائی مقام ابراہیم ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے جائیں رمضان شریف میں، جی رمضان شریف وہاں پہ اس پانی نکلا ہے، وہ پانی جس کو ایک نبی کی ماں حضرت حاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو اس پانی کو پانی کی تلاش کے لیے نکلی، تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رکھی اور وہاں سے چشمہ پھوٹا، ٹھیک ہے جی، یہ زمزم ہے جو کتنا متبرک ہے جی، یہ بھی بڑا عظمت والی بات ہے۔ آگے چلے تو صفا مروہ ہے جس کو رب نے اپنا نشانیاں قرار دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سب عظمتیں اپنی جگہ پہ، یہ ہمارے ساتھ عام ہو گئے، لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ہمیں یہ بتا کیا اللہ نے اس مقام پر جو شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے وہ ان مقامات کی وجہ سے، ان مقدس مقامات کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، زمزم کی وجہ سے، زمزم کی وجہ سے، پہاڑیوں کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں۔ جواب ملتا ہے یہ ساری نشانیاں اپنی جگہ پہ اور ان کو سلام بھی ہے، لیکن رب نے اس مقام پر جو قسم ارشاد فرمائی ہے، دیکھو
देखो कसम तो किसी बात को पुख्ता करने के लिए आती है, किसी बात की अजमत को बयान करने के लिए आती है। तो रब ने कसम की इरशाद फरमाई, हमने सवाल किया या रब तू ही बता इस शहर की तूने कसम की इरशाद फरमाई। रब खुद फरमाता है वो अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे महबूब आपकी वजह से, आपकी चलने फिरने की वजह से मैं इस शहर की कसम इरशाद फरमाता हूँ। तो हमने चूंकि निस्बत का भी एहतराम करना है, कुरान के ज़ाब्ते से भी बात पता चलती है कि वो चीज जिसको हुजूर से निस्बत हो जाए उसका एहतराम करना है। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने शहर मक्का की कसम हुजूर की वजह से इरशाद फरमाई। तो जब मेरे और आपके पैगंबर की वजह से शहर की अजमत हो सकती है, मट्टी की अजमत हो सकती है, तो वो महीना जिस महीने में मेरे सरकार इस दुनिया में जलवागर हो वो भी इज्जत वाला है। वो दिन जिस दिन सरकार दुनिया में जलवागर हो वो भी हुजूर की निस्बत की वजह से अजमत वाला है। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। आपको बुलंद करना, हाथों को बुलंद करके जरा जिसको तेरा दिल भी चमका दे, इस कायनात में जो चमका, जिसको जो इज्जत मिली, जितनी मिली मेरे महबूब के सदके में। इसलिए रब ने रमजान को नहीं भेजा, इसलिए रब ने जुमा में नहीं भेजा, इसलिए रब ने शब कदर में नहीं भेजा, क्योंकि हुजूर वो हैं कि जिनकी मोहब्बत ईमान की असल है। एक ईसाई था मुस्तशरिक, मुस्तशरिकीन वो होते हैं जो तनकीद की निगाह से इस्लाम को मुताला करते हैं। उसने इस्लाम को पढ़ा तनकीद की वजह से, भाई इस्लाम पर तनकीद करेगा, लेकिन मुकद्दर अच्छे थे, इस्लाम को पढ़ा मुसलमान हो गया। किसी ने पूछा वो ईसाई मुहक्किक इराकी था, ईसाई अरबी, पर मुसलमान क्यों हुआ? इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, इस्लाम पर जो इल्जाम थे वो झूठ थे, इस्लाम तो अमन और प्यार मोहब्बत का दीन है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कबूल कर लिया। तो अब पूछा उससे किसी ने कि तूने इस्लाम को बताया किया, जरा बताना इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज का नाम है? तो वो कहने वाले ने कहा अब कोई होता आज तो कहता नमाज पढ़ने का नाम है, हज करने का नाम है, ज़कात देने का नाम है, अमाल करने का नाम है। लेकिन इराकी मुहक्किक ने कहा मैंने बड़ी बारीक दीनी से इस्लाम को बताया किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ अल इस्लाम यतूफ हौला मोहम्मद, इस्लाम तो सारे का सारा मोहम्मद के लिए तलाश करता है। और शाह मुरानी इंग्लैंड में थे, ईसाई आ गया एक जो था सहाबी, उसने कहा व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है, मुझे बताइए इस्लाम की तारीफ क्या है। मौलाना मुरानी कहा ISLAM, इस्लाम वो नहीं इस्लाम ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕੋਪਾਲ ਇਮਾਮਾ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। मैं वो बने हुआ कि यार रंग करने से केड़ा रंग करना, मैं कि सुनहरा रंग करना, सुनहरा रंग करना। अदा वो बोला सुनहरा रंग की होगा, मैं कि यार सुनहरे रंग का नहीं पता भी क्या होगा। तो वो नाल बंदा बोल सकता कि गोल्डन, अदा बोल सीधा दसो ना गोल्डन, मैं कि जनाब पहले सीधा दस नहीं तो समझ नहीं। वो तो हर बंदा नहीं बोल रहा है। आप you know, if you don't mind please don't mind अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी में दस रहा कि मौलाना रुबानी फरमाया ISLAM इस्लाम, फरमाया सुन इस्लाम क्या है। I से है I, S से है शल, L से है लव, A से है ऑलवेज, M से है मोहम्मद। इस्लाम है I शल लव ऑलवेज मोहम्मद। गाजी उद्दीन शहीद का मुकदमा नामों से रिसालत की बात ना हो रहना साढ़े को। गाजी उद्दीन शहीद का मुकदमा, अंग्रेज जज उसने अदालत लगाई हुई, मुसलमान मौजूद थे, उससे पूछा गाजी उद्दीन तूने कत्ल किया है? गाजी ने सीने पे हाथ मार के कहा किया है। और जितने गाजी यही कहते हैं हमने किया है, नहीं किया, नहीं करते ना, नहीं किया। मुसलमान बैठे थे, जोश आए, उन्हें नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदालत में शोर हुआ। अब अंग्रेज जज ने अपना हथौड़ा उठाया, हथौड़ा उठा के उसने कहा आर्डर आर्डर, ये अदालत की तौहीन है, अदालत में शोर बंद किया जाए, हम अदालत की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस वक्त इल्मुद्दीन शहीद ने जुमला कहा और समझन तू अपने कमरे अदालत की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम मुसलमानों से ये तवक्को करता है कि हम अपने पैगंबर की तौहीन को बर्दाश्त कर लेंगे। हम फना से ये कहना चाहते हैं जब तुम अपने उसूल नहीं बदल सकते हम भी अपने उसूल नहीं बदल सकते। हम भी कहते हैं गुस्ताख रसूल की सरकार से जुदा, सरकार से जुदा, रसूल की एक सजा, सरदार से जुदा, सरदार। ओए और एक बार हाथ छोड़ दो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سبحان اللہ. حضور کی ذکر کرتے رہیں, یقین جانو مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں آیا ہے نہیں آیا, میں نے پڑھا. یقین جانو مزہ جانتا, اللہ عظیم بہت مزہ آیا, کیونکہ بہت خوبصورت ماحول ہے. تو گل سمجھ بھی آ رہی ہے, بڑے بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں. یہ ویسے میں نے جو باتیں کی ہے کسی کو پوری لگی, میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ہم تھوڑا ماحول بنانے کے لیے کرتے ہیں, مولویوں کی عادت تو نہیں کرتے, تاں ہی مجمع بنتا ہے تو توجہ رہتی ہے, تھوڑا سا خوشکی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ورنہ کوئی ایسی بات نہیں, آپ میں سے جتنے لوگ آئے ہیں سارے مہمان خصوصی ہیں اور سارے میرے سر کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تقریر ختم ہو گئی ہے. یہ ایک کتاب ہم نے لکھی ہے احادیث سیاستہ کی روشنی میں نماز کے مسائل. یہ آپ کو پتہ ہوگا, اس کی تقریبی رونمائی بھی ہوئی مولانا عبداللہ صاحب کی مسجد میں. تو اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, مختلف قسم کے لوگ نیٹ پر آ کر وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت و جماعت جو اکثریت طبقہ ہے اس وقت بھی اور الحمدللہ ہر زمانے میں رہا ہے, ان کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ حدیث سے ثابت ہو نہیں. اور 6 کتابوں کی وہ حدیث بات, حالانکہ 6 کتابیں نہیں حدیث کی, لیکن ان 6 کتابوں سے سیاستہ جن کو کہتے ہیں, ان سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث کی آپ کی نماز ثابت نہیں. تو میں نے ہمارے مولانا کمران صاحب, رشید سکانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر احباب کی مدد سے اور کتابوں سے ایک کتاب کو ترتیب دیا ہے. یہ کتاب آپ کے عقائد کا تحفظ ہے, آپ کے عقیدے کا تحفظ ہے. اس میں نماز کا پورا طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز, اس کا پورا طریقہ دلیل پر محبوب کی حدیث لکھی ہوئی ہے. اس پر بھی کہہ تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 63 حدیثیں آپ اور میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنی تھی؟ اور ہدیہ صرف 100 روپے. ہدیہ صرف حضور دی ایک حدیث پیچھے لکھ بھی لاش ہونا تو بندہ کا نہیں. حضور نے فرمایا نا, یہ حدیث سنو, حضور نے فرمایا سب تو عجیب ایمان کے نہ تھا صحابہ نے مانگا. صحابہ نے کہ یار سنو نبیاں دا, فرمایا نبیاں دا ایمان کیوں عجیب ہوا کہ نبیاں تو نہیں ہوں گی. تو پھر صحابہ کے یا رسول اللہ پھر فرشتیاں دا, تو فرمایا فرشتیاں دا ایمان کی عجیب ہے کہ فرشتے تو اللہ کی رحمت شاہد ہے. پھر پوچھیا ہوں اج کی یا رسول اللہ 80, فرمایا تو ساڈا ایمان کیوں عجیب ہے, میں تھوڑے وچ موجود ہوں. تو ہوں صحابہ کے یا رسول اللہ ساڈے کول تے 3 گلاں سن, تسی دسو سب تو عجیب تر ایمان کنا دا. فرمایا سب تو عجیب تر ایمان انہاں لوکاں دا جڑے میرے بعد آون گے اور انہاں میرے تے ایمان لا کے میرے نال محبت کرن گے, اور انہاں وچوں ہر شخص کی یہ خواہش ہوے گی کہ میرا سارا مال ساری جان سب کچھ قربان ہو جائے, معبود کی ایک جھلک نظر آ جائے. اللہ. امت کی شان بیان کی تواڈی, تو تواڈے تو ہر بندہ ہوئے گا معبود کی ذات اقدس اپنی جان قربان سے تیار ہے. تو حضور دی حدیث ہے 30 اے لے کے آنے کے بعد موجود ہوئے گا نمائندہ ساڈا, ایک 100-150 تو بندہ ہے, کم از کم 100-150 بندے لے کے, تاکہ ہر گھر میں کتاب پہنچے, تھوڑا عقیدہ بھی بچے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ارادہ فرمائیں آپ اس کو لے کے جائیں, آپ کے ایمان کی آپ کے عقیدے کی محافظ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے مبارک محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, جان میں, مال میں, اولاد میں برکت پیدا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.